جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کا پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، مولانا مان گئے، مولانا نہیں مانے، اسی چکر میں قوم کو لگایا ہوا ہے کافی دنوں سے۔ اب مولانا تھوڑی سی ہم یادداشت اپنی واپس لائیں گے، ہم بھی اس کے اوپر غور کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک سے۔ پہلے ہم بات کریں گے آئینی ترمیموں سے۔ آئینی ترمیمیں کیوں کرنی پڑ رہی ہیں؟ آئینی ترمیمیں اس لیے نہیں کرنی پڑ رہی، اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے ملک کی معیشت کا، ملک کا انتظامیہ کا سارے پہ یہ جام ہو چکے ہیں۔ چلنا چاہیں تو ہر سائڈ سے کوئی بھی آپ راستہ پکڑتے ہیں، کوئی بھی آپ اس کو سولوشن کو ایک سرا پکڑتے ہیں، چلتے آگے تو آگے ایک کالا پون بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ہر چیز کے اوپر قابض، ہر چیز کے اوپر اختیار، ہر چیز کو تبدیلی کا اختیار لے کے بیٹھ گیا ہوا ہے۔ اب کالے پونوں سے کیسے بچنا ہے؟ بندوق سے تو نہیں لڑنا، کسی اور طریقے سے تو نہیں لڑنا۔ لڑنے کا ایک ہی طریقہ نا پھر، کہ آپ نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کو جواب دینا ہے۔ تو پھر وہ جواب دینے میں ٹائم بڑا لگتا ہے۔ تو کالے پون ویسے بھی جس کیس کو نہیں چلانا چاہتے اس کو لٹکا دیتے ہیں بہت لمبا۔ اگر وہ چلانا چاہیں آپ تو وہ ٹائم بہت زیادہ درکار ہے، اتنی دیر میں حکومتیں چلی جاتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے، جس وجہ سے تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے وہ وقت گزر گیا ہوتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اپنی میرا جو ڈیوٹی آپ نے لگائی ہے نا، آپ کو باتیں یاد کروانے کی، وہ یاد کروا دوں۔ یہ ترمیم جن کی وجہ سے آج ہم سٹاپ ہوئے ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہوئی؟ آپ میری بات غور سے سنیے گا اور حیران نہ ہو جائیے گا۔ یہ ساری تبدیلیاں جو ہمیں آج ٹربل دے رہی ہیں، یہ مولانا صاحب کے تعامل کے ساتھ ہوئی ہیں۔ مولانا لائن کے اس سائڈ پہ کھڑے تھے جب یہ ساری ترمیمیں جن کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، ان کے اندر نواز شریف بھی سڑکوں پہ نکلا تھا، ان کے اندر دوسرے لوگ بھی اس وقت یہی چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے جو ترمیمیں ہماری ہوئی ہیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے ایسے سمجھا تھا کہ جیسے اب یہ ان ترمیموں کے بعد ہمارا ملک چل پڑے گا۔ چلنے کے بجائے یہاں پہ ایسے ایسے معاملات آ گئے کہ ایک جج بیٹھ جاتا تھا، دوسرے جج اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، وہ فیصلے کرتے تھے کہ کون وزیر پرائم منسٹر رہ سکتا ہے، کون نہیں رہ سکتا، کس کو ہم نے اندر رکھنا ہے، کس کو باہر رکھنا ہے، کس کو ہم نے سزا دینی ہے، کس کو ہم نے جزا دینی ہے۔ وہ سارے بادشاہ بن گئے تھے، بہت بڑی مراد لے کے، بڑا کچھ لے کے، ہر چیز، مراد کا منہ، پلاٹوں کا منہ، پاکستان کی ہر چیز کا منہ انہوں نے اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ بڑے آپ طاقتور کہتے ہیں فوجیوں کو بھی انہوں نے مٹھی میں بند کر دیا تھا، حالانکہ فوجیوں نے ان کو اتنا کچھ لے کے دیا تھا اپنے مفادات کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارا پھر آپ کا، پہلے ہمارا مفاد پھر آپ کا مفاد۔ چلتے چلتے ایک بند گلی میں ہم گھس چکے ہیں، اب اس بند گلی سے نکلنا ہے۔ اب وہی مولانا صاحب ہے، وہ کبھی کہتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے ایک بیان دیتے ہیں، دوسرے گھنٹے بعد دوسرا بیان دیتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ رات کو کل آپ نے دیکھا جاتی عمرہ میں بہت بڑی پارٹی کھائی، بڑی اچھی پریس کانفرنس کی، بڑی اچھی اچھی باتیں کی، پھر مولانا صاحب آتے ہیں، صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب میں مائک کا سامنا کر رہا ہوں، کیمرے کا سامنا کر رہا ہوں، تو میرے پیچھے کون کھڑا ہے۔ اگر تو کھڑا ہے شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، نواز شریف، یہ ٹیمیں کھڑی ہیں۔ پھر مولانا صاحب کی کیسٹ اور ہوتی ہے، وہ ایک کیسٹ ہے وہ لگاتے ہیں، جو ہی وہ دیکھتے ہیں میرے پیچھے وہ منشی گوہر کا کوئی رشتہ دار گوہر کھڑا ہوا ہے، دوسرے تیسرے بندے پی ٹی آئی کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اپنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ساتھ ہی مولانا صاحب وہ کیسٹ نکالتے ہیں، دوسری کیسٹ لگا دیتے ہیں۔ جب دوسری کیسٹ لگاتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب کو اچھے بنے تھے تھوڑی دیر پہلے، یہ اتنا سفر کرنے میں ان کو کیا ہو گیا؟ میں سمجھاتا ہوں کیا ہو گیا۔ وہ اصل میں ریزن یہ ہے، آپ بھول گئے ہو، میں آپ کو پھر یاد کرواتا ہوں، بار بار میں آپ کو یاد کرواتا رہوں گا کہ پی ڈی ایم تھا ہمارے ملک میں، یہ جو ساری ڈیموکریٹک جماعتیں، ان کا الائنس بنا تھا، اس کے سربراہ تھے مولانا صاحب۔ اب پی ڈی ایم بنا، اس نے حکومت گرائی، حکومت وہ پہلے والی چلے نہیں دی، اس کو نو کانفیڈنس کے ساتھ اس کو گرایا، بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بھی، جتنے لوگ بھی لڑیں جنگ، سب کو کچھ نہ کچھ ملے؟
لیکن ایک بندے کو کچھ نہ ملے، اور وہ ہیڈ ہو، وہ اس ڈیموکریٹک الائنس کا ہیڈ ہو، پی ڈی ایم کا ہیڈ ہو، وہ اس کو کمپین بھی نہ کرنے دی جائے، اس کو کہا جائے کہ تمہیں کمپین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، باہر نکلو گے اڑا دیے جاؤ گے، تمہارے بندے اڑا دیں گے، چپ کر کے اندر بیٹھو۔ اور یہ ہم دھاندلی کرتے ہیں، دھاندلا کرتے ہیں، جو بھی حکومت بناتے ہیں تم نے اس کو قبول بھی کرنا ہے، منظور بھی کرنا ہے، جو کہ مجبوری ہوتی ہے بندے کی، انہوں نے کیا۔ کچھ عرصہ بعد ہی جب وہ قبول بھی کر لیا، منظور بھی کر لیا، آگے بھی چل پڑے، اب وہ سیاستدان ہے، انہوں نے کوئی بم لا کر نہیں مارنا، انہوں نے سیاست کا جواب سیاست دے دینا ہے۔ یہ جو لوگ مولانا کو چھوڑ گئے، اپنے اپنی سیٹیں پکی کر کے جلدی سے اپنے بیج لگا کے سینوں پہ، ایم این اے ایم پی اپنے بنا کے، اپنی حکومتیں بنا کے بیٹھ کے، مولانا صاحب یاد نہیں آیا ان کو، ان سے شاید ان کے وعدے تھے کہ آپ کو صدر بنایا جائے گا، صدر کیا، ان کو تو پی ڈی ایم کا صدر بھی نہیں رہنے دیا۔ اب ان کے ہاتھ میں جا کے یہ سارے لوگ بڑی بڑی سیٹیں لے کے، لمبی چوڑے ایم این ایم پی لے کے پھنس کے پھر مولانا کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اب آپ میں کوئی بھی یہ جو مولانا صاحب کے ساتھ ہوا ہے، ایسا ہوا ہوتا تو کیا کرتے؟ یہ چھوڑ دیں، اس بات کو بھول جائیں کہ مولانا صاحب نے پچھلی ترامیم میں کس کی صورت کاری کی تھی، کیا کیا تھا، اس کو بھی چھوڑ دیں، اس وقت کی ضرورت ہے، اس کو ہی پکڑ لیں آپ۔ لیکن جب مولانا صاحب کی بات کریں گے تو یہ یاد آپ نے لازمی رکھنا ہے کہ جنگ فرنٹ فٹ پہ کھیل کے کھڑے ہو کے میاں صاحب نے کھیلی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ۔ جب حکومت بنی تو سب کو مل گئی، کچھ نہ کوئی مل گیا، مولانا صاحب کے انہوں نے منہ کے پاس چائے کی ایک سپ بھی آنے نہیں دی، اب وہ سپیں بھی لیتے ہیں اور ان کو اپنے طریقے سے ذلیل بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے سیاست، یہ تو سیاست ہو گئی جو کہ مولانا صاحب کی چل رہی ہے، جو کہ ملک کے اندر اندرونی سیاست چل رہی ہے۔ اب ہم آ جائیں بیرونی خطرات سے۔ بیرونی خطرات، سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا خطرہ باہر کا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہماری اکانومی ہے۔ اگر ہم اپنی اکانومی کو پکڑ پائے ہم بچ جائیں گے، اگر ہم اپنی اکانومی کو نہ پکڑ پائے تو یقین کریں آپ کے پاس ایٹم بم چھوڑ کے آپ کے پاس دنیا کی بہترین صلاحیت جو آپ اس کو قابو نہیں پا سکیں گے۔ آپ کی ہر چیز جو آپ کی چیز ہے، وہ نام جو تھا نا پاکستان کی فلاں فلاں چیز ہے، اگر اس معیشت کو نہیں پکڑیں گے تو وہ اس کے اوپر سے پاکستان کا نام مٹتا جائے گا، پاکستان کا نام جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا کہ بھی یہ فلاں جس کا قرض دینا تھا اب اس کی چیز ہے۔ یہ آسان سی بات ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس سمجھنے والی نہیں ہے۔ ویسے اس کے اوپر شور شرابہ رات دن بڑے بڑے تجزیے کرتے رہے لوگ تو ایک الگ بات ہے، لیکن سمپل سکھی باتیں یہ ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے؟ معیشت کو سنبھالنے کے لیے اس کا پہیہ چلانا پڑے گا، پہیہ چلانے کے لیے اس کو باہر سے انجیکشن لگوانا پڑے گا۔ باہر سے انجیکشن دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک قسم ہے قرضہ جو کہ ہمیں اب دیتا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہم لینے کے قابل رہ گئے، اگر لیں گے تو اس کا جو قسطیں واپس کرنی ہے وہ ہمارے پاس پہلے ہی بہت ساری قسطیں واپس کرنے والی پڑی ہوئی ہیں، تو اب تو ہمارے پاس کوئی ایسے قرضے کا ڈھیر لگا دے تو ہم اٹھانا بڑے نقصان دہ ہوتا ہے پاکستان کے لیے۔ کبھی ہم قرضہ مانگتے تھے، لوگ نہیں دیتے تھے، اب ہمیں اس قابل کر لیا کہ اب وہ خود آفریں روز کرواتے ہیں کہ لے لو جتنے چاہیے لے لو، تاکہ تم لے لو، پکڑ لو، اپنی قوم کو ہمارے نیچے لگا دو، ہم بعد میں جو مرضی کریں گے۔ ان کے ایم بھی پورے ہو رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باہر سے پیسہ انجیکٹ کرنے کا، دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہم نے کیا، جس کو ہم نے کہا ہے کہ بھی لوگوں کو کہا کہ ہمارے ادھر آ کے انویسٹمنٹ کرو، اپنے پیسے کو ادھر ہمارے ملک میں لاؤ، جب آپ کا پیسہ ہمارے ملک میں آئے گا ہماری معیشت سیٹ ہوگی۔ دوستو سب سے بڑی بات اس وقت ہم ساری باتیں روک کے ایک کر لیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے 1 روپیہ جب ڈالر کے سامنے سٹرونگ ہوتا ہے، 1 روپیہ، آپ کا کتنا سارا قرض خود ہی اتر جاتا ہے، وہیں پہ اتر جاتا ہے۔ جس وقت وہ ڈیجٹ چینج ہوتی ہے آپ کا قرضہ نیچے جاتا ہے۔ آپ جب باہر سے انویسٹمنٹ لائیں گے، باہر سے پیسہ انجیکٹ کریں گے، آپ کی معیشت کے اشاریے ٹھیک ہوں گے، آپ کے جو روپے کی قیمت ہے وہ بڑھے گی۔
جب آپ کے روپے کی قیمت بڑھے گی تو آپ کا قرضہ نیچے آ جائے گا، آپ کو ادا کیے بغیر ہی وہ ختم ہو جائے گا۔ اس بات پہ غور کرنا ہر پاکستانی کا ضروری ہے، ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے۔ اب دوستو، ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ قرضہ نہیں لیا، دوست ملکوں کو بلایا، انویسٹمنٹ کے مواقع دکھائے ہیں، وہ ایگری ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے۔ ہم ادھر زمینیں اور ترمیمیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زمیمہ چھپتا ہے، مولانا مان گئے، زمیمہ چھپتا جاتا ہے، مولانا نہیں مانے۔ زمینیں آپ کے سامنے سارا کچھ کیا چل رہا ہے، زمینیں بھی آپ نے دیکھ لیا، اور ترمیمیں۔ اب ترمیم کے اندر پھر سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ جب یہ دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے بغیر پھر ترمیم کرانی پڑتی ہے۔ جب ان کو شامل کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ والے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر ترمیم ہوتی ہے، اگر الٹی سائڈ پہ ہو تو۔ مولانا صاحب ہمیشہ طریقے اسی دائرے پہ کھڑے رہے ہیں ترمیم کے ٹائم پہ۔ ویسے تو بڑے بڑے کریڈٹ ہے آئین کے اندر مولانا صاحب کا، مولانا صاحب کے والد صاحب کا۔ مولانا صاحب ترمیم کی جب بات کرتے ہیں تو آئین کی بات کرتے ہیں، بڑے احترام سے کرتے ہیں، 73 کا آئین بھی کہتے ہیں، تنازل بھی اس میں بات کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کے اندر آئین میں ترمیم ہوتی ہے نا، جو ملک کو بچانے والی ترمیم ہوتی ہے، اس کے اوپر مولانا اسی طرح چھوٹے بچے کی طرح لیٹ کے زمین پہ دونوں ٹانگیں، دونوں بازو مار رہے تھے، جیسے ابھی مار رہے ہیں۔ حکومت رات گئے، اس کے گھر پہنچی، بلاوڑ بھٹو زرداری پہنچا، جو کچھ پہنچا، اس بات کو چھوڑ دیں۔ مولانا نے اس ترمیم میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، سیدھی سمپل بات ہے۔ اگر آپ نمبر آف گیم سے اور کسی طریقے سے پلے کر جاتے ہیں، کیسے بھی پلے کر جاتے ہیں، جو بھی آپ کر جاتے ہیں قانون اور آئین کے سرکل میں رہ کے، آپ ادھر ذہن لگائیں، مولانا صاحب کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ آپ نے ان کو پہلے بھی چھوڑا ہوا ہے، جاتی آپ نے کی ہے، اب بھگتے بھی آپ۔ ان کا صفحہ پھاڑ دیں، ان کو منانے وغیرہ کا یہ ٹائم ضائع نہ کریں۔ اور کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں اس مسئلے کو، پاکستان کو آگے چلنے دیں۔ اب میں مخاطب ہوں اپنے مخلص پاکستانیوں سے، زندہ آباد اور مرد آباد کے سرکل سے باہر نکل آئے۔ جو اچھا کرتا ہے اس کو اچھا کہے، جو برا کرتا ہے اس کو برا کہے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ پاگل ہوئے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، پاکستان کی بات کریں، کسی عام آدمی کو زندہ آباد مرد آباد کرنا بند کر دیں۔ ادھر کوئی مولانا، کوئی نواز شریف، کوئی شہباز شریف، کوئی عمران خان، کوئی مریم نواز، کوئی بھی زیادہ اہم پاکستان سے نہیں ہے۔ جو بھی کوئی بھی اپنے لیڈر کو پاکستان سے افضل سمجھے، اس سے آپ اپنا ناطہ توڑ دیں۔ اب آپ کو وہ آپ کا ہم وطن نہیں رہا۔ آپ کا وطن کون سا؟ پاکستان ہے، پاکستانی نہیں رہا، اس نے پاکستان کے ترجیح دیتی پاکستان سے زیادہ کسی اور کو، تو آپ کا ہم وطن نہیں رہا۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ کسی اور گپ شپ میں۔ اللہ حافظ۔